اقبال اور مینوشی۔ علامہ اقبال کی فکر سے خائف اور ان کے ناقدین نما حاسدین نے ان کے متعلق کئی طرح کے جھوٹ اور بہتان باندھ رکھے ہیں، جن میں ان کی ذاتی زندگی کو بھی ہدف بنایا گیا ہے اور شراب نوشی کا الزام عائد کیا گیا۔ تاہم حقائق دیکھے جائیں تو اقبال پر یہ الزام دراصل مخالفین کے علاوہ ان کے کچھ اپنے دشمن بنے اور عمر بھر اقبال کی کردار کشی میں گزاری۔ شاید ان کے لیے روزگار کا ذریعہ ہی اقبال کی کردار کشی تھا۔ تفصیل میں جانے سے قبل ایک بات سمجھ لیجئے کہ اقبال کی شاعری میں جام، ساغر، ساقی اور میخانے کا ذکر بہت پایا جاتا ہے، لیکن اس ذکر کا موقع محل اور موضوع ہمیشہ توحید، اسلام، عشق رسول اور خودی ہے۔ ہمیشہ انہوں نے ان تین نکات کا ذکر کیا جن کی تشریح ان کے یہ فارسی اشعار ہیں: نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، شنیدم آن چہ از پاکان امت، ترا با شوخی رندانہ گفتم۔ یعنی میں عام شعراء کی طرح میخانے، شراب اور ساغر و مینا کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں نے جو اپنے بزرگان دین سے سنا اس عشق رسول سے لبریز گفتگو بڑی دیدہ دلیری اور بے باکی سے کرتا ہوں۔ ان پر مینوشی کے الزام کے لیے دلیل کے طور پر ان کا ایک فارسی شعر پیش کیا جاتا ہے: بیا بر لال پاکو بم و بے باکان امین و شم، کہ عاشق را بحل کردند خون پارسائی ہا، کہ آؤ لالازار میں رقص کریں اور بے خوف مینوشی کریں، کیونکہ عاشق کو خون پارسائی معاف کر دیا گیا ہے۔ مگر کیا اہل سخن نہیں جانتے کہ شاعری میں تلمیحات، تشبیہات اور استعارات کا بیشتر استعمال مجازی معنوں میں ہوتا ہے؟ تو یہ تمام تر ذکر اسی صنف میں کیا گیا۔ اقبال سے عوام الناس کو بدظن کرنے والا بیشتر دین بیزار طبقہ ہے، تاکہ علامہ کے افکار جو کہ خالصتاً قرآن و سنت کی تشریح ہے اس کے مفہوم سے نسل جدید بے بہرا رہے۔ اقبال پر مینوشی کے الزام کے حوالے سے اصل پس منظر کیا ہے، آئیے تحقیق کی روشنی میں جانتے ہیں۔ معروف صحافی حامد میر نے 9 نومبر 2015 کو اقبال کی ازدواجی زندگی کا بحران کے عنوان سے ایک کالم لکھا، جس میں اقبال کے بیٹے جسٹر ریٹائرڈ جاوید اقبال مرحوم کی کتاب اور کئی دیگر کتب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا: علامہ اقبال کی 3 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی کریم بی بی سے ہوئی جن کا تعلق گجرات سے تھا۔ شادی کے وقت علامہ کی عمر صرف 16 برس تھی اور کریم بی بی کی عمر 19 سال تھی۔ دوسری بیوی کا نام مختار بیگم تھا جن کا تعلق جالندھر کے نولکھا خاندان سے تھا۔ ان کی تیسری بیوی کا نام سردار بیگم تھا جو موچی دروازہ لاہور کے ایک کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ پہلی بیوی کے ساتھ علامہ اقبال کے تعلقات کشیدہ تھے۔ کریم بیوی کے بطن سے علامہ اقبال کے 2 بچے تھے۔ یہ شادی 1893 میں ہوئی۔ پہلی بیٹی معراج بیگم 1896 میں اور بیٹا آفتاب اقبال 1898 میں پیدا ہوئے۔ کریم بیوی زیادہ وقت اپنے میکے میں گزارتی تھیں۔ ان کے والد ڈاکٹر عطا محمد بیٹی کی پرورش بڑی ناز و نام سے کرتے تھے۔ گجرات کے محلہ شال بافاں کی ایک شاندار حویلی میں پرورش پانے والی کریم بیوی اور علامہ اقبال کے خاندان میں نمایاں طبقاتی فرق تھا۔ علامہ اقبال نے لاہور میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت حاصل کر لی اور بھاٹی دروازے میں مکان کرائے پر لے لیا، تو کریم بیوی نے ان کے ساتھ اس مکان میں قیام نہیں کیا۔ علامہ کو اپنی بیٹی معراج سے بہت محبت تھی، لیکن بیٹی آفتاب کے ساتھ ان کے تعلقات خراب رہے۔ ان کی بیٹی معراج صرف 19 برس کی عمر میں 1915 میں وفات پا گئیں، لیکن باپ بیٹے کے اختلافات اتنے بڑھے کہ علامہ اقبال نے بیٹے اور بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سید نذیر نیازی اپنی کتاب اقبال کے حضور میں شادی کی ناکامی کے بارے میں کہتے ہیں کہ رشتہ اجلت میں طے پایا، خاندانی حالات میں تفاوت تھا۔ علامہ اقبال نے نباہ کی بہت کوشش کی لیکن بات نہ بنی۔ علامہ اقبال نے کریم بیوی کو طلاق دینے سے گریز کیا کیونکہ وہ طلاق کے لیے راضی نہ تھیں۔ علیحدگی پر اتفاق ہوا اور علامہ اقبال نے کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ علیحدگی کے بعد اپنی موت تک علامہ ہر ماہ کریم بیوی کو رقم بھجواتے، لیکن آفتاب اقبال سے انہوں نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ 1967 میں علامہ اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے عنوان سے سید حامد جلالی کی ایک کتاب سامنے آئی جس میں الزام لگایا گیا کہ اقبال نے پہلی بیوی سے ناانصافی کی اور اپنے بیٹے آفتاب کو وراثت سے محروم رکھا۔ پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر اپنی کتاب اقبال کی شخصیت پر اعتراضات کا جائزہ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کی پہلی شادی کے متعلق کتاب کے حقیقی مصنف اور ناشر دراصل شاعر مشرق کے بیٹے آفتاب اقبال تھے۔ اسی کتاب کا دوسرا ایڈیشن بیگم آفتاب اقبال نے شائع کیا اور اس کتاب میں علامہ اقبال پر وہی الزامات لگائے گئے جو بھارتی مصنف اقبال سنگھ کی کتاب پرجوش مسافر میں لگائے گئے۔ کئی مصنفین نے لکھا ہے کہ آفتاب اقبال اپنی والدہ کریم بیوی کو مظلوم اور والد کو ظالم سمجھتے تھے۔ اپنی بدتمیزیوں کے باعث والد کے دل سے اتر گئے
اور والد کی موت کے کئی سال بعد کسی دوسرے نام سے خود والد کے خلاف کتاب لکھ ڈالی۔ کئی بڑے لوگوں کے خلاف لکھی جانے والی کتابوں اور مضامین کے پیچھے ان کے کچھ قریبی رشتہ دار چھپے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مخالفین اور حاسدین نے انہیں ایک شرابی اور عیاش انسان بنا کر پیش کیا، حالانکہ حقیقت مختلف تھی۔ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم نے اپنی والد کے سوانح حیات زندہ رود میں بہت تحقیق اور دیانتداری کے ساتھ ازدواجی زندگی کا بحران کے عنوان سے پورا باب شامل کیا ہے، جس میں یہ اعتراف کیا کہ علامہ اقبال کو بچپن سے گانے کا بہت شوق تھا اور وہ راگوں کے آلات سے شناسا تھے۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں ترنم سے نظمیں پڑھتے تھے۔ ان کے پاس ایک ستار تھا اور اسے بجانے کی مشق بھی کیا کرتے تھے۔ اسی دور میں اقبال نے یہ شعر بھی کہا، لوگ مجھے کہتے ہیں راگ کو چھوڑو اقبال، راگ ہے دین میرا، راگ ہے ایمان میرا۔ یہ ان کی جوانی کے ایام تھے۔ کبھی کبھی گانا سن لیا کرتے تھے۔ دہلی جاتے تو خواجہ حسن نظامی ان کے لیے قوالی کی محفل کا اہتمام کرتے۔ انہیں قوالی بہت پسند تھی۔ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ دیکھنے تھیٹر بھی چلے جاتے، لیکن ان کی شراب نوشی اور عیاشی کا کوئی ثبوت نہیں۔ عیاشی کے شوق امیر لوگ پالتے ہیں۔ علامہ اقبال نے زندگی بھر امیر بننے کی کوشش نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے مزید 2 شادیاں کیوں کی؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر جاوید اقبال نے دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بہت سی پڑھی لکھی اور امیر خواتین علامہ اقبال سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن علامہ اقبال کسی ایسی خاتون کو اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے جو ان کے خاندان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ علامہ اقبال کی والدہ نے موچی دروازہ لاہور کی سردار بیگم کو پسند کیا اور علامہ اقبال سے نکاح ہو گیا۔ ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی کہ اقبال کو سردار بیگم کے بارے میں کچھ گمنام خطوط ملے اور وہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ رخصتی ملتوی ہو گئی، طلاق کا ارادہ کیا لیکن طلاق نہ دی۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران لدھیانہ سے مختار بیگم کا رشتہ آیا اور 1913 میں مختار بیگم سے شادی ہو گئی۔ مختار بیگم سے شادی کے بعد سردار بیگم نے اقبال کو خط لکھا اور کہا کہ میرا نکاح تو آپ سے ہو چکا ہے، اب میں دوسرے نکاح کو تصور نہیں کر سکتی اور اسی حالت میں پوری زندگی بسر کروں گی۔ یہ خط پڑھ کر علامہ اقبال کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا۔ انہوں نے مختار بیگم کو بتایا، انہیں بھی افسوس ہوا، لیکن مختار بیگم کو اعتماد میں لے کر سردار بیگم سے دوبارہ نکاح پڑھوایا۔ علامہ اقبال نے دونوں بیویوں کو انارکلی والے مکان میں اکٹھے رکھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے بقول دونوں میں بہت محبت تھی۔ ان دونوں کے اصرار پر ایک دفعہ اقبال نے اپنی پہلی بیوی کریم بیوی کو بھی بھلوایا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے آئیں لیکن واپس چلی گئیں۔ مختار بیگم 1924 میں دوران زچگی لدھیانے میں وفات پا گئیں۔ علامہ اقبال نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ سردار بیگم کے بطن سے جاوید اقبال اور منیرہ اقبال پیدا ہوئے۔ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنا گریبان چاک میں ماں باپ کی تکرار کا ذکر بھی کیا ہے۔ سردار بیگم کا اصرار تھا کہ والد باقاعدگی سے وکالت کریں کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میں اس گھر میں ایک لونڈی کی طرح کام کرتی ہوں اور پیسے بچانے کی کوشش کرتی ہوں، آپ بستر پر دراز شعر لکھتے رہتے ہیں۔ جواب میں علامہ اقبال صرف کھسیانی ہنسی ہنستے تھے۔ سردار بیگم کی کفایت شعری اور ان کے زیورات کی فروخت سے لاہور میں اراضی خریدی گئی جس پر جاوید منزل تعمیر ہوئی۔ یہ گھر سردار بیگم کے نام تھا۔ علامہ اقبال کی ہدایت پر انہوں نے یہ گھر جاوید اقبال کے نام کر دیا اور اس گھر میں آنے کے چند دن بعد 1935 میں وہ فوت ہو گئیں۔ انہیں بی بی پاک دامن قبرستان میں دفن کیا گیا، جبکہ کریم بی بی کا انتقال 1947 میں ہوا اور وہ لاہور کے معراج دین قبرستان میں دفن ہوئیں۔ یہ وہ داستان ہے جو آج تک ناقدین اقبال کی جانب سے ان پر الزامی طور پر دھری گئی، لیکن اقبال اور فکر اقبال آج تک تابندہ ہیں۔ اقبال نے مغرب میں پڑھا، ان کے بیچ میں رہ کر افکار کا رد کیا اور اپنی قوم کو اس طوفان سے بیدار کیا۔ بقول اقبال، بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا۔ یعنی میں نے ساری دنیا دیکھ لی، مشرق و مغرب کی تہذیب دیکھ لی۔ مشرقی تہذیب تو قابل فخر ہے مگر ساقی یعنی کوئی رہبر اور رہنما نہیں، جبکہ مغرب میں بے ذوق ہے صحبا یعنی سفید انگوروں والی لال شراب، یعنی وہاں کی تہذیب بے ذوق، گھٹن بھری اور فطرت سے پرے ہے۔ مغربیت کو اس کے بطن میں رہ کر دیکھنے کے باوجود مرعوب نہ ہونے اور عمر بھر اپنی قوم کو بیدار کرنے، غلامانہ ذہنیت کو شکست دینے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی اوڑھے لاہور میں سویا ہوا قلندر گویا ہوا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ رب العالمین حکیم الامت مفکر پاکستان پناہ فر رسول قلندر لاہوری حضرت اقبال کو کروٹ کروٹ